بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی حاجات ہو، کوئی کام نہ بن رہا ہو تو لازمی آپ نوافل کا اہتمام کریں اور سورہ اخلاص کی 2 تسبیحات پڑھا کریں۔ سورہ اخلاص کی 2 تسبیحات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں اور پڑھ کے اس کا جو ثواب اہل بیت کو ہدیہ کریں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اہل بیت مبارک ہستیاں ہیں کہ جب آپ انہیں سورہ اخلاص پڑھ کر ہدیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی جو حاجات رکھتے ہیں، اللہ کے حضور جو مانگتے ہیں ملتا ہے اور بہت ملتا ہے، بہتر کر کے ملتا ہے۔ بس آپ یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ 2 تسبیحات پڑھنی ہے اور اہل بیت کو ہدیہ کرنا ہے اور ان کے وسیلے سے مانگنا ہے۔ آپ کبھی خالی نہیں رہیں گے، آپ کبھی نامراد نہیں رہیں گے۔ اگر خاص چیزیں چاہیے، خاص رستوں پر چلنا ہے تو خاص ہستیوں کو یاد رکھیں اور پھر مانگیں اور پھر دیکھیں کیسے کرم فضل کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بارہا کا آزمایا ہوا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا آزمایا ہوا ہے۔ جب کسی کو کوئی پریشانی پڑتی ہے، بہت سارے ممبرز کا کہنا ہے کہ ہم صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں 2 تسبیحات اور اہل بیت کو ہدیہ کرتے ہیں اور پھر سجدے میں سر رکھ کر رو کر گڑگڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، بلا تاخیر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو مانگا ملا، جب مانگا ملا، جتنا مانگا ملا، کبھی بھی یہ عمل کر کے نامراد اور مایوس نہیں رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ سورہ اخلاص ویسے بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو اجر و ثواب کے پیمانے بھر بھر کے ملتے ہیں اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور یہ سورت بہت مقبول ہے اور پھر اسے 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے آپ کو۔ اور جب آپ اسے پڑھ کر ان مبارک ہستیوں کو ہدیہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، اللہ کے محبوب کا گھرانہ ہے، اور ان کے وسیلے سے مانگیں تو کیوں نہیں ملے گا؟ ملے گا، بے حساب ملے گا، بلا شرائط ملے گا، بن مانگے ملے گا۔ آپ نے تصور نہیں کیا ہوگا آپ کو اتنا ملے گا۔ تو خلوص کے ساتھ پڑھیے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، توجہ ہوگی، دھیان ہوگی، محبت ہوگی، کرم کے فیصلے اتنی جلدی ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، کوئی پریشانی ہے ختم ہو جائے، کوئی کام ہے وہ بن جائے، بس وضو کیجئے، چاہے نماز پر بیٹھیے، 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھیے، بہت توجہ دھیان سے پڑھیے اور پھر سجدے میں سر رکھ کے اس کا ثواب اہل بیت کو ہدیہ کریں، بی بی فاطمہ کے وسیلے سے مانگیں۔ یہ کائنات کا وہ عالیشان وسیلہ ہے کہ جس کے وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو آپ اس وسیلے سے مانگیں، بی بی فاطمہ کے وسیلے سے مانگیں، حضرت علی کے وسیلے سے مانگیں۔ آپ دیکھیں آپ کی جھولیاں کیسے بھری جائیں گی، آپ کو کیسے کیسے نوازا جائے گا۔ روزانہ پڑھ کر انہیں ہدیہ کرنے کا معمول بنا لیں۔ ایک تو ان کی توجہ ملے گی، نظر کرم ملے گی، اور جب ان کی توجہ اور نظر کرم ملے گی تو آپ کی تو زندگی کے ویسے ہی سارے الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے، آپ کی خود زندگی سیدھی ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں کرینہ سلیقہ آ جائے گا۔ اہل بیت کو کبھی نہ بھولیں، ان سے محبت کریں، ان کی طرف سے صدقہ کیا کریں، ان کی آل کے لیے صدقہ کیا کریں، انہیں پڑھ پڑھ کر ہدیہ کیا کریں، ان سے محبت کریں اور اپنی نمازوں میں، دعاؤں میں انہیں یاد کریں۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے سنورتی ہے۔ چند دن، بس چند دن یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، ہدیہ کرنے کا معمول بنا لیں، انہیں تحفہ بھیجتے رہیں اس پڑھائی کا اور پھر ان کے وسیلے سے مانگتے رہیں اور دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، کیسے سنورتی ہے، کیفیات نصیب ہوں گی، روحانیت میں اضافہ ہوگا، روحانی منازل طے کرنا آسان ہو جائے گا، ان کی نظر کرم ملے گی، توجہات ملیں گی تو دنیا کے، دین کے، آخرت کے تمام کام سنوریں گے۔ بس یہ عمل کرنا شروع کر دیں اور برکات دیکھیں۔ بس 2 تسبیحات سورہ اخلاص کی روزانہ پڑھیں، اہل بیت کو ہدیہ کریں، ان کے وسیلے سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ خالی اور محروم نہیں رہیں گے۔ جو مانگیں گے ملے گا، بے حساب ملے گا، بے حساب ملے گا، بے حساب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عشق اہل بیت نصیب فرمائے اور انہیں بہت ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔